اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ چلیں سورہ نساء کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء جو ہے یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول اور اس کے جو مضامین ہیں، زمانہ نزول جو ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یعنی یہ سورہ بیسیکلی جو ہے یہ مختلف خطبات پر مشتمل ہے، اور جو اس کا زمانہ نزول اگر ہم ان خطبات کو اور ان موضوعات کو دیکھتے ہوئے اگر جانچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ قریباً 3 ہجری سے لے کر، یعنی 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اینڈ یا 5 ہجری کے آغاز تک کے مختلف اوقات میں یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مسلسل ایک تقریر کی شکل میں یہ نازل نہیں ہوئی کہ بندہ کہے کہ یہ فلان ٹائم پر نازل ہوئی یا فلان ٹائم پہ نازل ہوئی، اس کے ڈفرینٹ جو ہے مضامین ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اس میں وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق جو ہدایات نازل ہوئی ہیں تو وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، اور کیونکہ غزوہ احد میں جو ہے وہ قریباً 70 کے قریب مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت سارے گھر جو تھے ان کے اندر جو شہداء کی میراث تھی اس کا کوشچن، اور پھر ان سے ان کے جو بچے یتیم ہوئے تھے تو ان کے بارے میں جو ہے کہ ان کے مفاد کا تحفظ کیسے کیا جائے، تو یہ ایک جو سچویشن پیدا ہوئی تو اس پر پھر ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیات ہیں سورہ نساء کی، یہ آلموسٹ اسی زمانے میں، یعنی 3 ہجری کے اینڈ میں جو غزوہ احد کا مارکا پیش آیا یہ تب نازل ہوئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، اور صلاۃ الخوف یعنی عین حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا ذکر ہم سورہ نساء میں ہمیں ملے گا۔ تو یہ جو ہے یہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ہوا، یعنی جو غزوہ ذات الرقاع 4 ہجری میں ہوا تو اس موقع پر جو ہے صلاۃ الخوف کا معاملہ پیش آیا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خطبہ ہے جس میں اس کا ذکر ہے یہ 4 ہجری میں نازل ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مدینہ سے بنو نذیر کا جو انخلاء ہے، جو اخراج ہے، وہ ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا۔ تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو خطبہ جس میں یہودیوں کو جو ہے وہ آخری تنبیہ کر دی گئی کہ ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہیں پیچھے پھیر دیں، تو یہ جو ہے یہ 4 ہجری میں نازل ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ تیمم کی آیات آتی ہیں اس میں، اور تیمم ہمیں پتہ ہے، ہم نے بخاری شریف میں بھی پڑھا تھا کہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر جو ہے وہ تیمم کی آیات نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ معاملہ پیش آیا تھا جب پانی نہیں مل رہا تھا، اور حضرت عائشہ کا جو ہے وہ ہار جو ہے وہ گم ہو گیا تھا۔ تو اس پر یہ جو ہے پھر 5 ہجری میں چونکہ غزوہ بنو مستلق جو ہے وہ پیش آیا تھا، تو یہ خطبہ جو ہے یہ 5 ہجری میں آیا۔ اب اس کے جو مباحث ہیں وہ بھی اس اپنی نوعیت میں مختلف قسم کے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک نئی جو ہے وہ ایک اسلامک سٹیٹ جو ہے اس کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ 2 ہجری 3 ہجری کی بات ہے، یہ غزوہ احد کی جو واقعات ہے۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ مختلف کام تھے، مختلف ذمہ داریاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو انہی معاملات کے تناظر میں اس سورہ کی جو ہے وہ آیات نازل ہوئی۔ اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو 3 بڑے کام ہیں جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 بڑے شعبے کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، 3 بڑے شعبے ہیں جس میں مختلف کام جو ہے مختلف نوعیت کے تربیہ کے جو ہے وہ احکامات ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو ایک نئی اسلامک سٹیٹ بن رہی تھی، تو اس اسلامک سٹیٹ کے اندر جو جاہلیت کے پرانے طریقے تھے ان کو ہٹا کر اسلامی اخلاق اور اسلامی معاشرت اور معیشت اور تدبیر مملکت کے اصول رائج کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اس اسلامک سٹیٹ کو، یعنی دوسرا شعبہ یہ تھا کہ جس میں اس اسلامک سٹیٹ کو جو خطرات درپیش تھے، یعنی مشرکین عرب سے، یہودی قبائل سے اور منافقین سے، تو ان سے دفاع کرنا اس سٹیٹ کا۔ اور پھر تیسرا یہ
کہ ان تمام مشکلات کے باوجود، یعنی اس نوزائیدہ مملکت کی میں افراد کی انفرادی اور اجتماعی تربیت، دشمنوں سے ان کی حفاظت، اس کے ساتھ ساتھ مسلسل اس سارے مصروفیت کے باوجود دین کو آگے پھیلانا، یعنی دعوت دین کا کام جو ہے وہ اپنی اس کے اوپر فوکس، یعنی یہ 3 شعبہ جات تھے جن پر جو ہے وہ اس سورہ میں ہمیں جو ہے وہ آیات ملیں گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور اس علم نافع پر پھر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو پھر اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النساء. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یا ایہا حرف منادہ ہے، ٹھیک ہے، حرف ندا ہے. یا ایہا، اور الناسو جو ہے وہ منادہ ہے، یعنی لوگوں کو، اور قطع نظر کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، تمام انسانوں کو یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے، خطاب کیا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. ٹھیک ہے، وہ جو تمہارا خالق بھی ہے، جو تمہارا مالک بھی ہے، اور جو پوری کائنات کی تدبیر چلا رہا ہے، اس سے ڈرو. کون ہے وہ رب؟ الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، ایک آدمی سے، ایک انسان سے. اور یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک نفس سے، نفس چونکہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، نفس کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے آگے منہا میں ہا کی ضمیر آئی ہے. ٹھیک ہے، نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ نفس کا لفظ استعمال ہوا، نفس جو ہے گرامیٹیکلی مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت بھی آگے واحدہ مؤنث آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ضمیر بھی آگے جو ہے وہ مؤنث کی استعمال ہوئی ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس ایک نفس واحد یعنی ایک شخص آدم علیہ السلام سے بنایا، زوجہا، اس کا جوڑا، یعنی حوا، حضرت حوا. حضرت حوا کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حوا کو جو ہے وہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور کون سی پسلی سے پیدا کیا گیا؟ سب سے بلند پسلی سے، جو سب سے زیادہ بلند بھی ہے اور ٹیڑھی بھی ہے. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے بلند پسلی یعنی سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی سے. بس اگر تم اسے سیدھا کرنے کے کو جاؤ گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر تم اس میں کچھ کجی باقی چھوڑتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہو تو بے شک فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو حضرت حوا جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے پیدا کیا گیا انہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بڑی خوبصورت بات، جو کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ پسلی جو ہوتی ہے نا، بیسیکلی جو ربس ہیں آپ کی، اور ربس میں بھی جو دائیں ہے اور سب سے اوپر کی ہے، تو یہ بیسیکلی انسانیت کے اعتبار سے مرد اور عورت کی برابری کو بھی بتاتی ہے. یعنی عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ اس کی جو صدر ہے، جو اس کا سینہ ہے، اس جگہ سے کی جو ہڈی ہے، پسلی جو ہے، اس سے اس کو بنایا گیا ہے. وہ اس کی سائڈ پہ اس کے ساتھ آتی ہے، برابر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو پیر سے نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو سر سے بنایا گیا ہے کہ اس کو سر کے اوپر بٹھا لیا جائے. تو انسانیت کے اعتبار سے عورت جو ہے وہ برابری جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ابھی جیسے ہم پہلے سورہ آل عمران کی آیت میں بھی اس کو سیکھ رہے تھے. دوسری چیز اس میں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی دو سے یعنی آدم اور حوا سے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورتیں جو ہیں
وہ پھیلا دی. بتا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، یعنی پیدا کیا اور ان کو اسپریڈ کر دیا، پھیلا دیا، اور اس سے پھر آگے ملٹی پلائی ہوتے 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 اربوں خربوں میں جو ہے وہ انسان پیدا ہو گئے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ آگے جب آپ چلتے ہیں تو ذکر آتا ہے ارحام کا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. پیچھے جو ذکر آ رہا ہے وہ بھی انسانوں کے اپنے آپسی تعلقات کا آ رہا ہے، اور یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے ارحام کا تو یہ بھی آپس کے تعلقات کا ذکر آ رہا ہے. یعنی انسان جو ہیں وہ آپس میں تعلقات رکھتے ہیں. کس نوعیت کے؟ دو طرح کے. ایک وہ تعلق ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں سب کے بیچ میں، کیونکہ تمام انسان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم سے پیدا کیا ہے، اور تمام انسان اپنے اکرام میں، اپنی حیثیت میں برابر ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو بنی آدم کو ہم نے کرامت دی ہے، شرف بخشا ہے. انسانوں کو عمومی طور پر تمام، خواہ وہ مسلم ہے یا وہ نان مسلم ہے، دے آر ریسپیکٹیبل. ٹھیک ہے، ان سب کی رسپیکٹ ہے اور ان سب کے حقوق ہیں. اور حقوق کی نوعیت پیچھے ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ولایت تو نہیں ہے ان سے، لیکن ان سے جو ایک مدارات کا ایک وہ رشتہ ہے وہ ہے. یعنی ہم نان مسلمز کے حقوق کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بلا وجہ کا ان کو اذیت نہیں دے سکتے. ان کی جان اور مال جو ہے ہمارے لیے ویسے ہی باعث احترام ہے جیسے ہماری اپنی جان اور مال ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی حربی کافر ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہے، تو آپ اس کا مقابلہ کریں. لیکن اگر کوئی امن اور سلامتی میں آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ چاہے ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ اتنا ہی احترام ڈیزرو کرتا ہے جتنا آپ کے اپنے مسلمان بہن بھائی ڈیزرو کرتے. تو ایک تعلق تو یہ ہے جو پیچھے بتا دیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی کیا کہا گیا؟ اتقوا ربکم الذی خلقکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرو وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی تمام انسانیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور پھر خاص طور پہ یہاں آگے ذکر آ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. تو یہاں پر دوسری جو نوعیت ہے تعلقات کی وہ بیان کی گئی. اور یہ کون سی نوعیت ہے؟ یہ پھر تمام لوگوں کی، تمام انسانوں کی آپس میں بہن بھائیوں کی ایک انسانیت کے ناطے سے، اور دوسری پھر اولو الارحام یعنی ماں اور باپ کے ذریعے جو رشتے ناطے بنتے ہیں، رحم کے جو رشتے ہیں وہ. اب اس میں درجات کیا ہے، کس کا کیا حق بنتا ہے؟ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، مگر یہ کہ جو ایمان لاتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز عزت والا اللہ کے پاس وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف مقامات پر بارہا جو ٹریننگ کی ہے، ہماری جو تربیت کی ہے لوگوں کے حوالے سے، تو اس میں دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا. سب سے پہلا حق ہر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرا جائے، یعنی اس کی حق تلفی نہ کی جائے. جو اس کو جو عزت وہ ڈیزرو کرتا ہے، جو جس عزت اور کرامت کے اور شرف کے ساتھ اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، چاہے وہ کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ دنیاوی کسی بھی سٹیٹس سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تقوی کی اہمیت ہے. اور ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ حقوق ادا کریں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ یہاں پر ذکر ہے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کرنے کا، ارحام کا ذکر ہے. پہلے تو ارحام کو سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تقوی کا ذکر آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
والارحام، اور پھر ان اللہ کان علیکم رقیبا، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولو الارحام کے جو معاملات ہیں، جو خاندانی معاملات ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ از واچنگ یو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کرے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ خاندان دیا ہے، تمہیں اس کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ بتا دیے ہیں، تمہاری ذمہ داریاں تمہیں بتا دی ہیں، اب دیکھ رہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور یہاں تقویٰ کا ذکر آیا کیونکہ خاندانی جو معاملات ہیں نا، یہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتے، لکھے نہیں جاتے۔ ایون جو نکاح نامہ ہوتا ہے، نکاح نامے میں بھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ شوہر بیوی کو رسپیکٹ دے گا، یا یہ کہ وہ اس کو اس کا خیال رکھے گا، اس کے جذبات کا خیال رکھے گا، اس کے بیوی کے خاندان والوں کو ویسی ہی عزت دے گا جیسی وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے خاندان والوں کو دی جائے۔ یہ ساری چیزیں لکھی نہیں ہوتی۔ خاندان کے جو معاملات ہوتے ہیں کہیں یہ نہیں لکھا، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی کہ والدین کے یہ حقوق ہیں اور بچوں کو یہ حقوق پورے کرنے ہیں، یا بچوں کے یہ حقوق ہے تو والدین کو ان کو ایسے اور ایسے اور ایسے پورا کرنا ہے، ان شرائط اور ضوابط کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہ پینلٹی ہوگی اور یہ ہوگا، ایسا کہیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتا۔ دیز آر آل انڈرسٹوڈ، اسی لیے ان میں وائلیشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انہی معاملات کے اندر، خاندانی معاملات جو ہیں، ان کے اندر پھر حق تلفیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے نا۔ ہر خاندان جو ہے اس کا سربراہ جو ہے، چاہے وہ ہمارے ہاں عام طور پر مطلب جو خواتین کا ایک وہ نظام ہوتا ہے گھریلو، وہ خود اس کے اندر سربراہ ہوتی ہے، تو جو جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اپنے گھر کے قوانین بنا کے رکھتا ہے اور وہ اسی کے اوپر چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو، الا یہ کہ اس کے اندر تقویٰ ہو۔ تو اس لیے یہاں پر خاص طور پر ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الرقیب لائی گئی ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر کیا، کیونکہ تقویٰ جو ہوتا ہے یہ انسان کی اپنے اندر کی عدالت ہے، جو اس کو بتاتی رہتی ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو یا تم غلط کر رہے ہو۔ تو بات یہاں اولو الارحام کی ہے، تو رحم کی جو اہمیت ہے، وہ ایک روایت ہے نا کہ رحم جو ہے اس نے عرش کو پکڑ لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کہا کہ جو تجھے ملائے گا، یعنی رحم کے رشتوں کو ملائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رحم بھی ہے، اس کا روٹ بھی یہی ہے راحمیم، اور یہ جو رحم ہے یہ ووم کی بات ہو رہی ہے، ووم آف دا مدر، کیونکہ جو رشتے ہیں جو اولو الارحام ہیں، بیسیکلی دس ورڈ از جنریٹڈ فرام دا رحم، یعنی ووم سے رشتے بنتے ہیں نا، ماں ہی کے پیٹ سے بچے جنم لے رہے ہیں، تو وہیں سے یہ رشتے ناطے بن رہے ہیں بہن بھائیوں کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں، اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں۔ تو رشتے جوڑنا، صلہ رحمی، یہ ہم سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں، یہاں مختصراً پھر ذہن میں تازہ کرا دیتی ہوں چیزیں۔ یہ انسان کے اوپر ایسے ہی فرائض میں سے ہے جیسا کہ نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قطع رحمی گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور قطع رحمی جو ہے یہ منافقین کی نشانی ہے، فاسقوں کی نشانی ہے، اور قطع رحمی کرنے والا جو ہے وہ خسارے میں رہتا ہے۔ چند بڑے گناہوں میں قطع رحمی اور بغاوت، یہ دو ایسے گناہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جو ہے اس کی سزا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا عذاب دیا جائے گا۔ پھر مختلف روایات احادیث کے مطابق جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے میں رشتے جوڑنے والا نہیں ہے، جب اس سے رشتہ توڑا جائے اور وہ اسے جوڑے تو یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر شکوہ کیا کہ میں اپنے اقربا سے یا اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاتا ہوں، وہ مجھ سے کاٹتے ہیں، میں ان سے احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم اسی طرح کرتے رہو،
یعنی میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، میرے ساتھ ان ریٹرن برا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسی طرح کرتے رہو تو گویا تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو اور اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں نا، اکثر ہم سے یہ بات کی جاتی ہے، ایک سوال آپ کے سامنے آتا ہے، لوگ کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ہمیں اکنالج نہیں کرتے، یا ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا ہم سے رشتہ دار جو ہیں وہ لائک ہم سے ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ ہم ان ریٹرن اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے کہ رشتوں کے معاملے میں خاص طور پر، صلہ رحمی کے معاملے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرتے رہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہے اور اپنا حصہ ادا کرتے رہے اور اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھے۔ جیسے اس میں بھی یہ جو روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گا۔ آپ مت ان سے بدلہ لیں کہ وہ آپ کو کیا کچھ کہہ کے چلے گئے، آپ صبر کریں، اللہ کی خاطر ان کو معاف کر دیں، رشتے مت کاٹیے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود بخود ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ پھر یہاں پر ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں کہا جا رہا ہے تساءلون بہ والارحام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واسطے سے تم مانگتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے تم لوگوں سے مانگتے ہو۔ تو اللہ کا واسطہ دے کر اگر کوئی آپ سے کچھ مانگتا ہے تو پھر آپ اس کو انکار نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر جیسے کوئی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نام پر اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو، اللہ کے نام پر میری مدد کرو، تو کوشش کریں کہ جو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہے تو آپ اس کو انکار نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا ہے، کوئی بھلی بات کر دے، اچھے طریقے سے کوئی دعا دے دے، لیکن یہ کہ اس کو جھڑکے نہیں، اور اللہ ہی کے نام پر مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر اللہ کے نام پہ آپ سے مانگتا ہے، یعنی کوئی کہتا ہے کہ آج وہ جیسے اکثر ادھر لاہور والی سائڈ پہ اتفاق ہوا مجھے سننے کا کہ لوگ جمعرات کے نام پہ مانگتے ہیں، یا پھر غوث اعظم کے نام کا مانگتے ہیں، یا پھر اسی طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں، تو وہ غیر اللہ کے نام پہ پھر صدقہ چلا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے اس کو دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مجبور شخص ہے لیکن اس کو مانگنا نہیں آ رہا اور وہ واسطہ غلط دے رہا ہے، تو پھر اس کو کہیں کہ یہ میں اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں دے رہی ہوں، اور آئندہ تم صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا واسطہ دے کے مانگو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بات ہو رہی ہے والارحام، تو کیا رشتوں کا بھی واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ رشتوں کا واسطہ اس طریقے سے نہیں دیا جا سکتا کہ اس پہ کسی سے سوال کیا جائے۔ ہاں، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے باپ کی لاج رکھو، تو یہ گویا باپ کے رشتے کا واسطہ دیا گیا اس کو کہ تمہارا باپ نیک تھا، نیک ہے، تو تم بھی اپنے باپ کی طرح نیک ہو۔ اور اسی طرح جیسے بندہ کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی خاطر یہ کام کر لو، یعنی اس کو فائدہ ہوگا، یا اس کے لیے اس سینس میں جو ہے یہ بات کی جا سکتی، یعنی قسم نہیں کھائی جا سکتی رشتوں کی، لیکن واسطہ دے کر اس طرح سے کسی کو جو ہے وہ اس کی تعلق داری سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، ٹھیک، لیکن مانگا نہیں جا سکتا کسی سے کہ فلاں کے نام پہ مجھے دے دیں۔ فلاں کے نام پر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے نام پر آپ صدقہ دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے رشتوں کا واسطہ دے کر کسی کو موٹیویشن دینا، یا کسی کو کسی کام کے لیے جو ہے وہ دینا، تو وہ کہا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک ہی آیت میں یہاں پر 2 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اور اس کے بعد پھر واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور دونوں میں یہاں پر جو ہے وہ تعلقات کی بات ہو رہی ہے، روابط کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کا اینڈ جو ہے وہ تقوی پر ہوا، اور سورہ بقرہ جو ہے اس میں بالکل آغاز پر جو مفلحون ہے وہ کون ہے؟ جو تقوی والے، قرآن سے ہدایت کون پاتا ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ تو فلاح کے لیے جو ہے وہ تقوی ضروری ہے۔ تو جب تک انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ تب ہی تمام معاملات کو آسان طریقے سے پورا کر سکتا، اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو تم مال یتیموں کو ان کے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم تبدیل کرو خبیث کو طیب کے ساتھ، طیب کو خبیث کے ساتھ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ،
اپنے اموال کے ساتھ، یعنی ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ غلط ملت کر کے کھا نہ جاؤ. انہ کانا خوبن کبیرہ، بے شک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ یتیم کے مال، اور یتیم کون ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں. یتیم وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے. ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ جو اپنے مال اسباب کا خود خیال نہیں رکھ سکتا، وہ یتیم ہوتا ہے. تو ایسے بچوں کا مال اسباب، اور ابھی ہم نے پڑھا کہ غزوہ احد کے کانٹیکس میں بہت سارے بچے جو ہیں جو یتیم ہوئے، تو ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ان کے مال کو ناپاک پاک مال لے کر، اچھا ستھرا مال لے کر خراب ان کو نہ دے دو. ٹھیک ہے، کیونکہ جب کوئی ولی ہوگا، جو گارڈین ہوگا، یا جو اس کے یتیم کے ساتھ وراثت میں حصے دار ہوگا، تو دونوں معاملات میں اگر کوئی گارڈین ہے تب بھی ایسا نہ ہو کہ یتیم کے حصے میں خراب مال دے دے اور خود اچھا مال اس کے حصے میں سے لے لے اور کہے کہ یہ تو میرا ہے اور یہ اس کا ہے. یا پھر یہ کہ اگر وہ حصے دار ہے وراثت میں، تو جب وراثت تقسیم ہو تو یتیم چونکہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو تو سینس نہیں ہے، تو اس کو خراب مال دے دے، برا مال دے دے. مثلا اگر زمین ہے، وہ اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، تو زمین جو زرخیز ہے وہ خود لے لے اور بنجر والا حصہ اس کو دے دے. ٹھیک ہے، یا بارانی والا حصہ خود رکھ لے اور صحرائی اس کو دے دے. تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ جو اس کا حصہ بنتا ہے بہترین اس کو وہ دیا جائے. پھر یہ کہ آپ مال کو آپس میں ملا جلا کے کھا پی نہ جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی اس نیت سے کوئی گارڈین یا جو اس کا وارث ہے وہ یتیم کے مال کو اس نیت سے اپنے مال کے اندر مکس نہ کرے کہ بس اس کو کھا پی جائے اور بچے کو پتہ ہی نہ چلے اس کے ساتھ کیا ہوگا. یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم اور زیادتی کے ساتھ کھا جاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جلنے کا عذاب چکھیں گے. عنقریب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر اسی طرح ہم نے پڑھا کہ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر. ٹھیک ہے، یا آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا میں بہتری ہے. فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہاں کیا اجازت دی گئی سورہ بقرہ میں کہ اگر تم ان کے مالوں کو ملا جلا لیتے ہو تو یہ تمہارے بھائی ہیں. لیکن اس میں بھی کیا شرط رکھی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اور ان کے مال بالکل الگ الگ رکھ کے حساب کتاب سے تمہیں اس کو مینج کرنا پڑتا، لیکن چونکہ چھوٹے بچے ہیں اور تمہاری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کو ملا کر اکٹھا تم کاروبار میں لگا لو، تم اس کو استعمال میں لے آؤ، اس کی بڑھوتری کے لیے کام کرو، بٹ کیپ ریمبر کہ اس کو ناحق کھانا نہیں ہے. تو پورا جتنا بھی پرسنٹیج یتیم بچے کے مال کا ہو اس کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، رشد کی عمر کا پہنچ جائے تو پورے ریکارڈ کے ساتھ اس کو جو ہے اس کا سارا مال اسباب اس کے حوالے کیا جائے گا. اگر کوئی بدنیتی رکھتا ہے اس میں کسی بھی قسم کی تو کیا ہوگا، پھر اس کو جو ہے اس کے لیے کیا ہے، خوبن کبیرہ، بہت بڑا گناہ. اور پھر کیا ہے کہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے. یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، وہ کوئی دنیا کا فائدہ نہیں اٹھا رہا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی ذمہ داری آپ پر رکھی ہے، خاص طور پر یتیم جو ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے، اور ان کے حقوق میں پھر ان کی تربیت، ان سے شفقت برتنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کو ایک احساس تحفظ دلانا، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اپنی جو آپ کی سب سے بہترین جو پیور جسے کہتے ہیں نا آپ کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، جیسے آپ کی اپنی اولاد کے لیے ہیں، اسی طرح آپ کے ارد گرد جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے بھی وہی رکھیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کوششوں کو جو بھی ہم کسی کے لیے کریں گے وہ
ہمیں اس کا دنیا میں بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ نیکی جو ہے وہ دنیا میں بھی آپ کی حفاظت کا انتظام اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں اور عافیت نصیب فرمائے، اپنی ان صبح و شام میں اپنی امن اور سلامتی اور عافیت کے دنوں میں اپنے فلسطین بہن بھائیوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو نہ بھولیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان کو۔ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے گھروں کے اندر وہ ضرور کریں، جتنا ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو آپ دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اپنی سکلز کے ذریعے وہ ضرور پہنچائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہاں توفیق دے کہ ہم بہترین بہترین ایفرٹس ان کے لیے کر سکیں۔ اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دشمن کے اوپر فتح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ان کے لیے مددگار بھیج دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے بھی ایمان کی اصلاح فرمائے، ہمارے بھی احوال کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عافیت اور امن دے۔ یہ امن اور سلامتی اور عافیت ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا تقاضا یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو خوف میں جس نے امن دیا ہے ہمیں، اس امن کا، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے شکر گزاری کا کہ پھر ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کے فرما بردار رہیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔